بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، لیکن دنیا کی محبت اور موت کے خوف نے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے دوسری قوموں کے نزدیک مسلمان کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ جب تک جہاد زندہ رہا، مسلمان ایک عظیم قوم تھے اور دنیا پر حکمرانی ان کا مقدر رہی، لیکن جیسے ہی جذبہ جہاد سے منہ موڑا، موت کے خوف نے ان کو آ لیا۔ دنیا کی ہرس نے یہود و نصارہ کا غلام اور بھکاری بنا دیا۔ حالیہ افغانستان کے طالبان نے جہاد کو دوبارہ اپنایا تو اس کا نتیجہ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں روس اور امریکہ اور ان کے اتحادی کمزور طالبانوں سے شکست کھا کر پلٹے۔ یورپ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری اقتصادی سہولیات جاری رکھیں گے اگر تم ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ختم کر دو، تاکہ جب چاہیں ہم تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کر سکیں، تمہارے نبی کی توہین کر سکیں، لیکن تم چپ رہنا، کیونکہ ہم تمہیں اقتصادی سہولیات دیں گے، تمہیں ڈالر دیں گے، تمہیں قرضے دیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب جان ہمیں اتنی پیاری نہیں تو اس کفر کی دنیا کی سہولیات کو کس لیے قبول کریں؟ قومی حمیت و غیرت کا ثبوت دیں۔ ہم سے بھوک کا خوف برداشت نہیں ہو رہا تو موت کا سامنا کیا خاک کریں گے؟ لبرل بزدل طبقہ ہمیں ڈرانے میں رات دن کوشاں ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، وہ جب چاہیں ہماری سانسیں روک دے۔ گویا رب ہمارا رب نہ ہوا بلکہ امریکہ ہی رب ہوا۔ استغفر اللہ۔ شہباز شریف ایٹمی اسلامی سلطنت کا وزیر اعظم اور جنگی صلاحیت کے لحاظ سے دنیا کی 5ویں طاقتور مملکت کا سربراہ کہتا ہے، وی آر بیگرز وی کانٹ بی چوزز۔ ہم بھکاری ہیں اور بھکاریوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ انتہائی افسوسناک سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کفار کے معاشی و سماجی بائیکاٹ کے نتیجہ میں 3 سال تک وادی شعیب ابی طالب میں بھوک و افلاس کی آزمائش ایک داستان نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں وہن نہ تھا بلکہ ایمان کی طاقت تھی۔ 313 عظیم جان نثارہ صحابہ بدر کے یوم الفرقان کی تاریخ کیا محض قصے کہانیاں تھیں؟ یقین کامل ہو تو آسمان سے اب بھی اتر سکتے ہیں فرشتے، تیری مدد کے لیے قطار اندر قطار۔ مومن کے لیے ایسی آزمائشیں تو خوشی کا باعث ہوتی ہیں کہ وہ کفار کے مقابلہ میں انہیں اپنے رب کریم کے سامنے سرخ رو ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ کفار کے آگے جھکنا اور ان سے رزق کی بھیک مانگنا وہن کی علامت ہے۔